اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی صدق اللہ العظیم۔ قرآن کا علم آ جانے کے بعد بھی اگر انسان سرکشی اختیار کرتا ہے، مال و دولت کے نشے میں سرشار ہو کر سرکش اور باغی بن جاتا ہے، تو اللہ فرما ہے کہ کلا، ہرگز نہیں، ان الانسان لیطغی، انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ ان رآہ استغنی، اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، مال و دولت میں سرشار ہو کر اللہ کے احکامات سے اعراض کر دیتا ہے۔ ان الی ربک الرجعی، آخر کار اسے اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے اور اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے۔ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے؟ ابو جہل کی طرف اشارہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکتا تھا۔ ارأیت ان کان علی الہدی، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا تقویٰ کی تلقین کرتا ہو، اور تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا ہو اور اس سے منہ موڑتا ہو؟ کیا وہ نہیں جانتا لم یعلم بأن اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ دونوں انسانوں کو دیکھ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھ رہا ہے اور نماز پڑھنے سے روکنے والے ابو جہل کو بھی دیکھ رہا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، اگر یہ اپنے اس عمل سے باز نہ آیا، ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑیں گے، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، ایسی پیشانی جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے۔ یہ بھی اپنے حامیوں کی ٹولی کو بلا لے، سندع الزبانیہ، ہم بھی اپنے عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے، پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرتے ہیں۔ کلا، ہرگز نہیں، لا تطیعہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اطاعت نہ کرو، واسجد، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ، نماز پڑھتے رہو، واقترب، اللہ کا قرب حاصل کرو۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں بھی بے لاکھ حیثیت سے اللہ کے دین کی دعوت پیش کرنے، اللہ کے حضور جھکنے، اللہ کا قرب حاصل کرنے اور اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے، باطل نظاموں کو مٹانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی جرأت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔